پہلے ہوپ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس ٹرسٹ کا کہ انہوں نے ہمارے علاقے کریٹا میں یہاں ایک حساب سے پیریفرل ایریا ہے تو یہاں پہ اسکول کی بنیاد رکھی. یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ جو ہے آپ نے بلڈ کی. تو میں برطانیہ سمیت یہاں جلیل بھائی موجود ہیں, امجد صاحب موجود ہیں, انصر صاحب موجود ہیں, اور آج میرے لیے زیادہ خوشی کا موقع اس لیے بھی ہے کہ جہاں اس بلڈنگ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے تو وہاں میرے اوائل سیاست کے دنوں کا اور ہمارا جو عوامی خدمت کا سفر تھا اس میں میرے جو دوست اور بھائی ہیں امجد صاحب اور انصر صاحب, یہ بھی بڑا ایک اچھا ہوا کہ آج چلیں ان سے دوبارہ ملاقات ہو گئی. تھوڑا سا اگر ہوپ کے بارے میں بات کروں تو پرائی کے مقام پر ایک ہمارا THQ لیول کا ایک ہاسپٹل ہے جو شروع سے لے کے آخر تک, اور اس میں جتنے اکوپمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہیں. تو وہ والا ہاسپٹل جو ہے اس میں ڈائلسس فری, باقی ساری چیزیں فری ہیں. تو یہ ہوپ ویلفیئر کا سب سے پہلا وہ جو کارنامہ تھا جہاں سے میرا خیال انہوں نے سٹارٹ لیا تھا. تو اس طرح کی باقی دیگر مدات میں جہاں کہیں بھی میں نے دیکھا تو ہر جگہ پہ مجھے ہوپ جو ہے وہ قابل عمل حالت میں ہر جگہ نظر آئی. اس تنظیم پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اوورسیز بھی اور یہاں کے رہنے والے بھی سارے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اور مجھے امجد صاحب کی بات بڑی اچھی لگی کہ جو کوئی درخواست بھی ان کے پاس جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ امید کسی کی بھی نہیں ٹوٹتی. تو امید کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک مریض تھا تو اس مریض کو اس کا ایک ڈاکٹر دوست تھا. تو ڈاکٹر دوست نے وہ جب چیک کروایا مریض نے تو اس کو ڈاکٹر نے کوئی دوائیں شوائیں تجویز کی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. وہ دونوں ٹینس کھیلا کرتے تھے, ٹینس پلیئر تھے. تو جب کوئی 2-3 مہینے کا وقفہ گزرا تو 2-3 مہینے بعد پھر وہ جو دوست تھا ڈاکٹر کا, جو مریض تھا پہلے, اس کو ایک کوئی موذی مرض کینسر میں وہ مبتلا ہو گیا. اس کے اوپر بھی ڈاکٹر نے اس کو نسخے وغیرہ اور باقی دوائیاں وغیرہ تجویز کی, علاج معالجہ وہ کرواتا رہا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر جب اس سے بات کرتا تو وہ اس سے یہ کہتا تھا کہ اس طرح کے میں نے کوئی ہزاروں مریض اس سے پہلے دیکھے ہوئے ہیں اور میں نے ہزاروں کا علاج کیا ہوا ہے, تو آپ بھی اس دوائیوں سے ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر تیسری دفعہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ واقعہ یہ ہوا کہ اس کو دوبارہ اٹیک آیا تو ڈاکٹر نے اس کو اپنے گھر جا کے چیک کیا. تو جب گھر جا کے چیک کیا تو ڈاکٹر نے اس کی مرض کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے مریض کے سامنے ہی یہ کہہ دیا کہ حالات تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن اب اللہ کی مرضی ہے, بیماری کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. جب ڈاکٹر یہ والا جو ہے وہ جملہ مریض کے سامنے ادا کر کے گھر پہنچا تو گھر آ کے اس کو بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ آج میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے. تو رات بھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ سکون کی نیند نہ سو سکا. صبح اٹھ کے اس نے سب سے پہلا فون جو ہے وہ مریض کے گھر کیا تو مریض کی بیگم نے بتایا جی کہ جب آپ یہ والا جملہ ادا کر کے گھر سے نکلے تھے تو اس نکلنے کے فوراً بعد جو ہے وہ مریض کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ جو امید ہوتی ہے یہ امید کچھ اور دے یا نہ دے, لیکن اس امید کے ساتھ بندے بہت سارے جو زندگی کے اور دیگر مسائل کے رشتے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ نہ بھی حل ہوں تو جو امید ہوتی ہے وہ بندے کو پھر آس اور زندہ رکھواتی ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا جو نام ہے, آپ کے اوورسیز میں بھی جتنے آپ کی ساری لیڈرشپ ہے, ان ساروں میں نے جو